بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کی خاطر بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں انسان بنایا، ہمیں زندگی دی، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی، ہمیں قابل علم بنایا، ہمیں غلط اور صحیح کا شعور بخشا۔ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر کثرت سے ہمیں حاصل ہوئیں کہ ہم اگر شمار کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو انتہائی بنیادی نعمتوں کی بے بنیادی نعمتوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آج ہمارے پیش نظر ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نعمتوں کو دنیا و آخرت کی مکمل بھلائی کا ذریعہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ۔ فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے کو یہ نصیب ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اس کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت مل گئی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پر ہے وَقَلْبًا شَاكِرًا، شکر کرنے والا دل۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، تکلیفوں پر مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ خُوبًا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھی نعمت رسول اللہ نے فرمایا جس کو ایسی بیوی مل گئی کہ جو نہ اپنی ذات میں خیانت کرتی ہو نہ شوہر کے مال میں خیانت کرتی ہو۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کل بھلائی قرار دیا۔ اب ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں تو ان کی اہمیت مزید کھل کر اور واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قلبًا شاکرا، شکر کرنے والا دل۔ ظاہر ہے کہ ہم کو ہر آن اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں میسر ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو لیے جا رہے ہیں اور استعمال کیے جا رہے ہیں، ان سے مستفید ہو رہے ہیں، تو ایسے میں شکر منعم یعنی نعمتیں عطا کرنے والے کا شکر یہ ہم پر لازم ٹھہرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی نعمتیں اپنے انعامات مزید بڑھا دیتا ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں ضرور اپنی نعمتیں تم پر بڑھا دوں گا۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بعض نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمیں اللہ کے بندوں کے توسط سے ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے کسی بندے نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی، کسی دوسرے دوست نے، ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی، ہمارے اخراجات کو افورڈ کیا، تو یہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں لیکن بال والدین کے توسط سے رہی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے نصیب فرمائی۔ ایسے ہی ہمیں علم کی دولت
اساتذہ کرام کے توسط سے عطا فرمائی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار تو ہونا ہی چاہیے، لیکن ہمارے دل میں یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کا ظاہری سبب جو دوسرے انسان بن رہے ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندہ اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اب مختصر سے الفاظ میں یہ بھی سمجھ لیں کہ شکر کہتے کسے ہیں۔ شکر کا آسان الفاظ میں مفہوم یہ ہے کہ جس ذات سے آپ کو نعمتیں اور انعامات حاصل ہوئے، اس ذات کے لیے آپ کے دل میں بڑائی کے جذبات ہونے چاہیے۔ آپ اپنے عمل سے اس کی عزت کریں، اپنے دل میں اس کے لیے عزت رکھیں، اور اپنے زبان کو استعمال کرتے ہوئے اس کے شکر گزار ہوں، تو یہ شکر ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے مثبت جذبات ہونے چاہیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائے رکھیں، اور اپنے جسم کے اعضاء سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ اس کی بڑائی ظاہر ہونی چاہیے، وہ کیسے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق اپنے شب و روز کے معمولات کو بجا لائیں۔ اور تیسرے نمبر پر زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مطلب اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اس کی تسبیح کریں، اس کا ذکر کریں۔ تو یہ تبھی نصیب ہوگا کسی بھی انسان کو جب اس کو شکر کرنے والا دل نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ دوسرے نمبر پر اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نعمت کی طرف اشارہ فرمایا وہ ہے ذکر کرنے والی زبان۔ اب یہ بات ہر خاص و عام جانتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا اسی کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ ان الناس اذا احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ بندہ جب کسی بھی چیز سے محبت کرے تو بار بار اسی چیز کا تذکرہ چھیڑے رکھتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو اگر آپس میں جوڑ دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ بندہ مومن کی زبان پر ہر وقت ہر حال میں، چاہے نعمت ملے، چاہے زندگی میں کوئی آزمائش آئے، کوئی مصیبت آ جائے، کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، کسی بیماری میں مبتلا ہونا پڑے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا شکر انسان کی زبان پر جاری و ساری رہے۔ انبیاء کرام کی زندگی اور ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت میں ہمیں یہی چیز بدرجہ اتم نظر آتی ہے، اور یہی چیز ہماری دلوں کی جو بے سکونی ہے اس کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین اور دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نعمت عظمیٰ کا تذکرہ کیا تھا وہ تھا ایسا جسم جو تکلیفوں پر صبر کرے۔ اب یہ بھی ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اگر ایسا جسم کسی کے پاس ہو جو تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکے، تھوڑی سی تکلیف پر بھی بلبلا اٹھے، اور تھوڑی سی تکلیف بھی اس کے لیے بے صبری اور شکوہ شکایت کا سبب بن جائے، تو ایسے شخص کو دنیا میں بھی قدر اور عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ فعل معمول ہو، ہرگز نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام نے صبر کیا، کہیں پر بھی جو بھی مصیبتیں آئیں، جو بھی مشقتیں آئیں، کہیں پر بھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بیماری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اندازہ کیجئے، فرماتے ہیں اے اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے رحم کا سوال کیا، کہیں پر بھی اس کا شکوہ اور شکایت نہیں کیا۔ یہی چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ آپ طائف گئے، طائف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بدسلوکی کی وہ تاریخ کا حصہ ہے، ہر مسلمان اسے جانتا ہے، اسے دہرانے کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس ساری تکلیف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حرف شکایت ادا نہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ مولا اگر آج یہ مجھے نہیں جانتے تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو تجھ پر ایمان لائیں، جو تیرے نبی کی حقانیت کو پہچان لیں اور تیرے نبی کی سچی امت بن جائیں۔ اور چوتھی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عظیم نعمت کے طور پر ارشاد فرمائی وہ ہے نیک بیوی۔ اور یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ اگر زندگی کا ساتھی اچھا اور نیک ہو تو یہ دنیاوی زندگی ہی جنت بن جاتی ہے، لیکن اگر انسان کی دنیاوی زندگی کا جیون ساتھی ہی خیانت کرنے والا، تکلیف دینے والا، ایذا رسانی کے در پہ رہنے والا ہو تو پھر یہ دنیاوی زندگی ہی ایک جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ نیک بیوی کی تعریف کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ۔ نیک بیویاں وہ ہیں جو اچھے اور نیک کام کرتی ہیں، خاوندوں کی جائز کاموں میں فرما برداری کرتی ہیں اور خاوندوں کی غیر موجودگی میں اپنی ذات کی، خاوند کے مال کی اور اس کے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی کہ وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ حُوبًا، ایسی بیوی جو گناہ نہ ڈھونڈتی ہو، فی نفسها، نہ اپنی ذات کے بارے میں گناہ ڈھونڈتی ہو، مطلب بدکاری کے راستے نہ تلاش کرتی ہو، وَمَالِهِ، اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرتی ہو، اس کے بچوں کی حفاظت، اس کے گھر کی حفاظت اس کی غیر موجودگی میں اپنا فریضہ سمجھتی ہے۔ تو یہ چار چیزیں جس انسان کو نصیب ہو جائیں، حقیقت تو یہ ہے کہ پھر دنیا کی تمام نعمتیں گویا کہ اسے مل گئیں اور اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی باقی نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو سب سے پہلے شکر کرنے والا دل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں تر رہنے والی، مصروف رہنے والی زبان نصیب فرمائے، مصیبتوں اور مشقتوں پر صبر کرنے والا، ان کو برداشت